अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। प्यारे बच्चों, पहले ज़माने की बात है कि एक गांव में एक बादशाह रहता था। उसका अपना ज़ाती एक बहुत बड़ा महल था जहां वो राज करता था। उसके पास इस महल में दुनिया की हर चीज़ थी, किसी भी चीज़ की कमी न थी। वो शादीशुदा था और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी थी। उसकी बेटी में ये ऐब था कि वो बोल नहीं सकती थी। शहजादी मरवा बचपन से ही गूंगी थी। बादशाह के पास सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ भी शहजादी को बोलने में मदद देने के लिए काफ़ी नहीं था। बादशाह शहजादी मरवा की वजह से बहुत परेशान रहता था। न सिर्फ बादशाह बल्कि मलिका भी उदास रहती थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी शहजादी ने एक लफ्ज़ तक न कहा। बादशाह और मलिका शहजादी के मुंह से अपने लिए अम्मा अब्बा का लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गए थे। यूं ही जिंदगी गुजरती चली गई और शहजादी मरवा 20 साल की हो गई। शहजादी भी अब अपने इस नक्स की वजह से उदास उदास रहती थी। जब वो अपनी सहेलियों को बोलते हुए और बातें करते हुए देखती थी तो उसका दिल भी चाहता था कि वो भी अपनी सहेलियों से बातें करे। एक दिन शहजादी बहुत उदास थी। उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसकी सहेलियों ने गांव से दूर सैर पर जाने का मंसूबा बनाया। शहजादी का दिल भी बाहर घूमने का था, सो वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना शाही लिबास तब्दील करके सफ़र की मुनासबत से आरामदह लिबास पहन लिया। उस लिबास में उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान पाता था कि वो एक शहजादी है। उसकी सहेलियों का एक हफ्ता दूसरे गांव में रहने का इरादा था। शहजादी ने अपना सामान बांधा और बादशाह और मलिका से प्यार लेकर सफ़र पर रवाना हो गई। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। गांव की सैर के बाद शहजादी और उसकी सहेलियों ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में एक झोंपड़ी थी जो शहजादी की एक दोस्त की थी। उन सब ने वहां क़याम किया। आधी रात को शहजादी की आंख प्यास की वजह से खुल गई। उसने उठकर पानी तलाश करना चाहा, लेकिन झोंपड़ी में पानी कहीं न मिला। उसे याद आया कि झोंपड़ी के करीब एक चश्मा बहता है। वो उठकर झोंपड़ी से बाहर निकल आई और पानी की तलाश में चश्मे का रुख किया। चांद की रोशनी हर सू फैली हुई थी। शहजादी ने पानी खूब सेर होकर पिया और फिर झोंपड़ी की जानिब जाने का इरादा किया, लेकिन उसके कानों से अचानक एक तोते की आवाज़ टकराई। शहजादी मरवा ने अंदाज़ा लगाया कि वो तोता मुश्किल में है, इसीलिए ऐसी उदास आवाज़ें निकाल रहा है। हो सकता है वो ज़ख्मी हो। शहजादी ने सोचा और तोते की तलाश में चल पड़ी। शहजादी बड़ी रहम दिल थी। वो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। यह आवाज़ एक गार से आ रही थी। गार में अंधेरा था। उसने अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गई। अभी वो दाखिल हुई ही थी, गार में यकदम उजाला हो गया और एक खौफनाक सा दियो गार में हाजिर हुआ। शहजादी उसे देखकर खौफज़दा हो गई। तुम वही जादूगरनी चुड़ैल हो जिसकी तलाश में हम कोहकाफ के जन्नात हैं। तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम इंसानी रूप लेकर मेरे गार में आई हो। तुमने इंसानों और दियों को तंग कर रखा है। अब से तुम्हारी ये जादूगरी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें कोहकाफ में ले जाऊंगा और वहाँ कैद कर लूँगा। इस तरह हम तुम्हारे जुल्म से छुटकारा पा लेंगे। हा 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 हा। वो दियो ऊंची आवाज में बोल रहा था। शहजादी उसकी बात सुनकर खौफ से कांपने लगी। वो दियो को बताना चाहती थी कि वो जादूगरनी चुड़ैल नहीं है, लेकिन वो बोल ही नहीं सकती थी, इसीलिए बता ना पाई। दियो अपनी जादू की छड़ी घुमा चुका था और उसे कोहकाफ ले गया और कैद खाने में कैद कर दिया। कोहकाफ के जन्नात और दियो उससे बहुत खुश हुए थे। दियो का नाम जाबिर था। सब बहुत हैरान और खुश थे कि जो काम कोई न कर सका वो जाबिर ने कर दिया। दियो जाबिर, मैं तुमसे बड़ा खुश हुआ हूँ।
تم نے ایک بہادری والا کام کیا ہے۔ جس جادوگرنی کو اتنے سالوں سے ہم پکڑ نہ سکے، تم نے اسے پکڑ لیا۔ میں اسی خوشی میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہوگا کہ آج سے تم کوہکاف کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ بادشاہ دیو کی بات سن کر دیو جابر خوشی سے ان کے گلے سے لگ گیا۔ کوہکاف میں جشن کا انتظام ہوا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ اس جادوگرنی چڑیل نے ایک عرصے سے ان سب کو تنگ کیا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب اتنے خوش ہو رہے تھے۔ شہزادی قید خانے میں تھی اور روئے جا رہی تھی۔ کاش میں بول سکتی تو اپنی سچائی بتا سکتی۔ اب میں کیا کروں؟ کس طرح یہاں سے باہر نکلوں؟ سب میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شہزادی روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ یہاں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس قید خانے میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی، اوپر سے اتنا اندھیرا بھی تھا۔ روتے ہوئے شہزادی کب سو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ کوہکاف میں جشن کا سما تھا۔ سب دیو تکے کباب تل کر کھا رہے تھے، کچھ دیو رقص کر رہے تھے۔ دیو جابر تخت پر بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ وہ بادشاہ بن چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اگلے دن جب شہزادی کی سہیلیاں اٹھیں تو انہوں نے شہزادی مروہ کو غائب پایا۔ سب پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہزادی کی تلاش میں پورا جنگل چھان مارا۔ شہزادی مروہ کہاں ہیں آپ؟ سب لڑکیاں اونچی آواز میں شہزادی کو پکار رہی تھیں، لیکن شہزادی کہیں نہ ملی۔ وہ اب پورا جنگل تلاش کر چکی تھی۔ پتہ نہیں شہزادی کہاں چلی گئی ہے۔ ہمیں محل جا کر بادشاہ سلامت کو خبر دینی چاہیے۔ شہزادی کی ایک دوست پریشانی سے کہنے لگی اور سب نے واپس محل جانے کا ارادہ کیا۔ شہزادی مروہ کی وجہ سے وہ سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ دل میں سلامتی کی دعا کرتے ہوئے وہ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جادوگرنی چڑیل جس کا نام لیزا تھا، وہ اس غار کے باہر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بے وقوف دیو، میرے جال میں پھنس گیا۔ جادوگرنی چڑیل ہنستے ہوئے سوچنے لگی اور پھر ایک طوطا بن کر وہاں سے اڑ گئی۔ جب شہزادی کے غائب ہونے کی خبر محل پہنچی تو بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اپنی بچی کے لیے بہت غمزدہ تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں شہزادی کی تلاش میں جائیں۔ سپاہی اس دن روانہ ہو گئے۔ ہو نہ ہو یہ اس جادوگرنی چڑیل کا کام ہے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا۔ ملکہ کا اپنی بیٹی کی گمشدگی پر رو رو کر برا حال تھا۔ اب ہماری بیٹی کیسے واپس آئے گی؟ اس جادوگرنی تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے؟ ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، تم پریشان نہ ہو۔ بادشاہ نے ملکہ کو تسلی دی۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ بادشاہ اٹھ کر مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں نماز پڑھ کر اللہ سے خصوصی دعا کی۔ بادشاہ کے سپاہی جو شہزادی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے ایک دن بعد لوٹ آئے تھے اور بادشاہ کو ساری خبر دی کہ شہزادی کہیں نہیں ملی۔ بادشاہ کو مکمل یقین آ چکا تھا کہ جادوگرنی چڑیل نے ہی اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ بادشاہ نے ایک درویش سے مدد مانگی۔ وہ درویش جادوگرنی چڑیل کا ٹھکانہ جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے 2 دن کا وقت مانگا اور جادوگرنی کے ٹھکانے پر جا پہنچا۔ وہاں درویش نے اپنا عمل کیا جس کے ذریعے اس کو خبر ملی کہ شہزادی مروہ اس کا جادوگرنی چڑیل کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ بات درویش کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ محل میں آیا اور بادشاہ کو ساری خبر دی۔ اس خبر کے بعد تو محل میں سوگ کا سا سما ہو گیا۔ سب شہزادی کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو جنگل کے کسی جانور نے نقصان پہنچا دیا ہو۔ بادشاہ غمگین ہو چکا تھا۔ شہزادی کے غم میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ دوسری طرف شہزادی کا بھی برا حال تھا۔ اس کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملا تھا۔ شہزادی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتی تھی کہ جلد از جلد وہ اپنے ماں باپ تک پہنچ جائے۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ بادشاہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ شہزادی کا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف کوہکاف میں کچھ دنوں سے دوبارہ ہلچل مچنے لگی تھی۔ کبھی کسی دیو کا بچہ اغوا ہو جاتا تو کبھی کسی کا سامان چوری ہو جاتا۔ یہ بات سب کے لیے تشویشناک تھی۔ سابق بادشاہ نے دیو جابر سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ان دونوں کے درمیان مشاورت ہوئی۔ سب نے اس مسئلے پر غور کیا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر جادوگرنی چڑیل کو واقعی قید خانے میں رکھا گیا ہے تو دوبارہ سے کوہکاف میں وارداتیں کیوں ہونے لگی ہیں؟ اس سوال نے دیو جابر کو
ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس نے واقعی جادوگرنی کو قید کر دیا ہے تو دوبارہ سے دیو اور جنات کو تنگ کون کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے جابر دیو نے شہزادی سے ملاقات ہی نہیں کی تھی۔ سابق بادشاہ نے دیو جابر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قید خانے جائیں اور اس جادوگرنی سے بات کریں۔ جابر دیو نے بادشاہ دیو کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں قید خانے چل پڑے۔ قید خانے پہنچ کر انہوں نے شہزادی کو دیکھا اور جابر دیو غصے سے بولا کہ چڑیل جادوگرنی، تمہیں قید ہو کر بھی شرم نہیں آئی؟ کیوں تم معصوم جنات اور دیو کو تنگ کرتی ہو؟ یہ سوال سن کر شہزادی رونے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے دیکھ کر سابق بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے جابر دیو کو دیکھا اور کہا، یہ تو بول ہی نہیں رہی، ہو سکتا ہے تم نے جو اس کی طاقت سلب کی ہے اس نے اس کی آواز بھی غائب کر دی ہو۔ یہ کچھ بولے گی تو پتہ چلے گا نا کہ معاملہ کیا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دیو نے اپنی جادو کی چھڑی گھمائی جس سے شہزادی بولنے لگی۔ اپنی آواز سن کر وہ تو خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ میں کوئی چڑیل نہیں ہوں، میں بادشاہ اصغر کی بیٹی شہزادی مروہ ہوں۔ آپ نے غلطی سے مجھے اٹھا لیا ہے۔ میں آپ کے غار میں ایک طوطے کی مدد کرنے آئی تھی۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں گونگی تھی، اسی لیے آپ کو سچائی نہیں بتا سکی۔ مجھے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ شہزادی ان کو بتاتے ہوئے رونے لگ گئی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر دیو جابر اور بادشاہ دیو حیران رہ گئے اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جابر دیو نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اوہ، میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ جابر دیو نے افسوس سے سوچا۔ ہمیں معاف کر دیں شہزادی مروہ، آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی۔ ہم آج ہی آپ کو آپ کے محل میں لیے چلتے ہیں۔ بادشاہ دیو اور جابر دیو نے شہزادی سے معافی مانگی اور اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ اس کے آنے کے بعد اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دونوں دیو نے بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ جابر دیو، ہم بھی اس چڑیل جادوگرنی سے بہت پریشان ہیں۔ ہمارے ایک درویش ہیں، وہ اس جادوگر کا ٹھکانہ جانتے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد اس جادوگرنی کو قید کرنا ہوگا تاکہ سب اس کے ظلم و ستم سے آزاد ہو سکیں۔ بادشاہ اور دونوں دیو نے مشاورت کی۔ اس کے بعد انہوں نے درویش کی مدد سے جادوگرنی کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا۔ جادوگرنی اس رات طوطے کے روپ میں اپنے ٹھکانے پر سو رہی تھی۔ جابر دیو نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ یوں جادوگرنی مر چکی تھی اور سب اس کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا چکے تھے، جبکہ دوسری جانب شہزادی بہت خوش تھی کہ اس کی آواز واپس آ گئی ہے۔ بادشاہ نے جابر دیو سے دوستی کر لی تھی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ اسی کی وجہ سے شہزادی مروہ کی آواز واپس آئی تھی۔ شہزادی کی آواز واپس آنے کے بعد شہزادی کے بہت سے رشتے آنے لگے اور ایک خوبصورت سے شہزادے سے شہزادی مروہ کی شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔